بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام سامنے حلقہ کی شکل میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ رب العزت سے تم ایسی شرم کیا کرو جیسے اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ رب العزت سے تو ہم حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اللہ جل شانہ سے حیا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رات اس پر ایسی نہ گزرے جس میں اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی بھی حفاظت کرے جس کو اس کے پیٹ نے گھیر رکھا ہے، اور سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی بھی حفاظت کرے جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھے اور اس بات کو یاد رکھے کہ مرنے کے بعد سارے کا سارا جسم شکستہ ہو کر خاک ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کر کے مارتے کیوں ہو؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، زمین میں کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں گندم کی فصل کاشت کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد فصل پک کر تیار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فصل پک چکی ہے تو اس کے کاٹنے کی فکر کی، چنانچہ فصل کاٹ دی گئی، دانے اور بھوسا الگ الگ کر دیا گیا۔ اللہ تعالی نے پوچھا، اے میرے پیارے موسیٰ، تو نے گندم کو کاٹ کر دانے اور بھوسا الگ الگ کیوں کر دیے؟ عرض کیا، اے میرے پروردگار، فصل پک چکی تھی اس لیے کاٹ دی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، میں بھی تو یہی کرتا ہوں کہ جب لوگوں کی زندگی کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں اور دانے کی مانند لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک ہے کہ اگر جانوروں کو موت کا تمہاری طرح علم ہو جائے تو تم کو کوئی بھی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا۔ غور کیجئے کہ اگر کسی کی ایک انگلی کٹے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو انگلی کٹ گئی اس حصہ میں سے روح نکل کر بقیہ جسم میں سمٹ گئی۔ اب اگر اس انگلی میں سے روح نکلنے کی اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب پورے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت تکلیف کا کیا عالم ہوگا؟ ایک مثال دے کر سمجھایا گیا، اگر کانٹوں والی ٹہنی انسان کے جسم میں داخل کر دیں اور ایک دم اس کو کھینچ لیں تو جیسے پورے جسم میں کانٹے چبھتے ہیں اور اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس طرح موت کے وقت انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ دوسری مثال دے کر فرمایا کہ موت کے وقت انسان کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچی جا رہی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جہاد کا خطبہ دیتے تو اس وقت مجاہدین سے فرماتے، اے مجاہدو، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر گھر میں جا کر مرو گے تو تمہیں کینچیوں سے کترنے سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات فرماتے کہ دیگ میں بھون دینے سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کے بارے میں فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ۔ خدا کی قسم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا منظر بھی بڑا عجیب تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبوت کی گود میں ہیں۔ معصوم کی سانس اکھڑنے لگی۔ مدتوں بعد نبوت کی گود ہری ہوئی تھی۔ اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیا تھا کہ ایک اجل نے گلشن رسالت کے پھول کو شاخ حیات سے الگ کر دیا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے آخری ہچکی لی اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ اشک بار ہو گیا۔ ایک صحابی قریب کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ہادی برحق ہوں۔
اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اس کا محبوب ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں معصوم بچے کا باپ بھی ہوں جو مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ امت کو درس نبوت ملا کہ اولاد کی جدائی اور موت پر صبر کرنا بھی سنت ہے اور آنسو بہانا بھی سنت ہے۔ سرتاج الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لخت جگر کو موت سے نہ بچا سکے۔ موت نبی کی گود سے ان کے معصوم بیٹے کو اچک کر لے گئی۔ موت ہر ذی روح کے لیے لازم ہے۔ سید المرسلین، شفیع المذنبین، مخدوم انسانیت، محبوب رب العالمین، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، غشی کے دور وجود اقدس پر چھا رہے ہیں، نقاہت و کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، پیشانی نبوت پر پسینے کے قطرے نمودار ہیں۔ جلیل القدر بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا تیمارداری کر رہی ہیں اور اپنے عظیم باپ کی تکلیف کو دیکھ کر بار بار وا کربا اباہو، ہے میرے ابا کی تکلیف پکار رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ پاس ہی پانی کا پیالہ ہے جس میں ہاتھ ڈال کر چہرہ انور پر پھیر لیتے ہیں۔ روح اقدس سرخ اور بھی زرد پڑ جاتا ہے۔ زبان مبارک پر یہ جملے ہیں، لا الہ الا اللہ، ان الموت سکرات۔ انبیاء کرام اور اولیاء عظام موت سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موت کی سختیوں اور نزع کی تکلیفوں پر ان کا پختہ یقین اور ایمان تھا۔ آج کل لوگ عدم واقفیت کی بنا پر نزع کی تکلیفوں سے بچنے کی دعا سرسری طور پر مانگتے ہیں، حالانکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موت اور نزع کی تکلیفوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ نزع کی تکلیف مجھ پر آسان کر دیں۔ انہوں نے کیا خوب جملہ کہا کہ موت کے خوف نے مجھے موت کے قریب کر دیا ہے۔